السلام علیکم، میں ہوں اقبال جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اقبال پوڈ کاسٹ۔ ہمارے پہلے جو پوڈ کاسٹ تھا وہ شکیل جعفری کے حوالے سے تھا اور وہ باڈی بلڈنگ کے موضوع پہ تھا۔ تو آج ہم نے ان کو دوبارہ زحمت دی ہے، چونکہ ان کے پاس جو ہے وہ ان کی یعنی فور فادر کی طرف سے کافی کچھ ان کو ملا ہے، تو ہم نے سوچا کہ آج ان سے استفادہ حاصل کریں۔ تو آج ہماری جو موضوع ہے وہ روحانیات ہے اور کچھ ہیلتھ کی باتیں ہیں اور کچھ نفسیاتی باتیں ہیں، وہ ساری ڈسکس کریں گے، کیونکہ شکیل جعفری کے پاس جو میٹر ہے یا جو مواد ہے وہ ان کے فور فادر کی طرف سے ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چونکہ ایک ایپیسوڈ میں تو نہیں ہو سکے گا، تو انشاءاللہ یہ 2 یا 3 اس کی قسطوں میں ہم اس کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں شکیل جعفری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ تو پہلے تو آپ وہ پچھلے اس کو جو ہے نا کنٹینیو کریں، ہیلتھ کو مائنڈ اپ کریں، پھر ہم ہیلتھ سے آگے بات کریں گے۔ ہیلتھ تو تقریباً یعنی ایک بنیادی حوالے سے تو کمپلیٹ تھا، پھر یہ ہے کہ یعنی اس سے ہیلتھ سے ریلیٹڈ یہ چیزیں جیسے آپ نے ذکر کیا ہے، یعنی اسپریچول ہے اور نفسیاتی مسائل ہیں یا دیگر جسمانی، تو وہ کیونکہ یہ تینوں کا ایک یعنی بہت گہرا تعلق ہے جس میں لوگ اکثر ان مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، اور دیگر یہ کہ فلسفے کے حوالے سے یا یعنی میں یہ کہنا چاہوں گا جس طرح میں نے صحت کے حوالے سے کہا تھا کہ ہر چیز کوئی پروفیشنلی ضروری نہیں ہوتی کہ اس کو آپ پروفیشنلی کریں، یا آپ جیسے فلسفی ہے تو وہ فلاسفر ہی فلسفی کو ڈیفائن کرے گا، یعنی ایوری بڈی یا ایون ایک بچہ بھی فلسفی بیان کر سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک انسان کی یعنی قدرتی ایک صلاحیت ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یعنی کوئی بہت بڑی کوئی یعنی ایسی ہے کہ کوئی ڈگری ہے یا کوئی ایسی چیز، تو وہ مقصد ہم بات کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بنیادی پرسپشن انسان کا وہ بہتر ہو، اور جو اس کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں ان کو سمپلی بروئے کار لانا بھی ایک انسانی یعنی فطرت ہے۔ تو اس حوالے سے آپ جس طرح بات کرنا چاہیں کریں۔ ہاں، تو پہلے ہم ہیلتھ کو ہی لے کے بات کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ڈیزیز ہوتی ہے جس سے پرہیز بتایا جاتا ہے یا پرہیز کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ جو جس کو یہ ڈیزیز ہو وہ اس سے پرہیز سے جو ہے کنارہ کرتا ہے، نہیں کرتا پرہیز، اور ٹوٹل جو ہے میڈیسن پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس کو؟ دیکھیں، ایک مقولہ ہے یا آپ کہہ لیں کہ ایک یعنی مشہور ہے، لوگ اکثر جانتے ہیں اس بات کو کہ جو آپ کا فوڈ ہے، جو آپ کا کھانا ہے، وہ جسٹ لائک اے میڈیسن ہے، اور اگر ہم اس کو میڈیسن کے طور پہ یعنی سوچ سمجھ کے نہیں کھائیں گے تو پھر ہم اصل میں میڈیسن کھائیں گے۔ یعنی اگر آپ اپنے فوڈ کو دھیان سے نہیں کھائیں گے تو پھر آپ میڈیسن کو دھیان سے کھائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ ڈاکٹر کہے گا کہ یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، تب بھی تو ایسا کریں گے۔ تو انسان کو یعنی اپنے فوڈ کو جو ڈیلی انٹیک ہے اس کو میڈیسن کے طور پہ لے کے اس کو پتا ہو کہ یہ انٹیک میرا ہو رہا ہے، یہ چیز میں کنٹینیوسلی استعمال کر رہا ہوں، اس کو بریک دینا چاہیے، اس چیز سے میری باڈی میں یہ چینجز آ رہے ہیں۔ یعنی ایک
آپ کی اپنی آبزرویشن ہے، یعنی جس کو ہم پھر آگے موضوع چلے گا تو وہ کانشیسنس میں جائیں گے، یا یعنی ایک انسان اپنے پریزنٹ میں نہیں ہے، یعنی اس کو اپنے سمٹمز کو سمجھ نہیں پا رہا ہے وہ، کیونکہ انسان کے جسم سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. باڈی سیلف وہ آپ کو ہر چیز بتاتی ہے. جو رپورٹس کے اندر بھی جو چیزیں ریئیکشنز آتے ہیں، یا آپ کے بلڈ ٹیسٹ میں کوئی چیز آتی ہے تو باڈی ریئیکٹ کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے نا کسی کو، ورنہ اچھا نہیں، میرا سوال اس کانٹیکسٹ میں تھا کہ ہمارے کچھ دوست ہیں، کولیگس ہیں، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے. اب انہوں نے کیا طریقہ ہے ان کا کہ وہ میٹھا کھا لیتے ہیں، یا وہ بولتے ہیں چلو اس کے بعد جو ہے ٹیبلٹ کھا لیں گے اور وہ انسولین لگ جائے گی اور برابر ہو جائے گا. تو میں اس کانٹیکسٹ میں پوچھ رہا ہوں. اس میں دیکھیں یہی ہے کہ تھوڑی سی، یعنی جس کو آج کل آپ بہت کہتے ہیں نا آرگینک فوڈ. آرگینک بیسیکلی اس کو آسان الفاظ میں بتا دوں تو دیسی سمجھ لیں، جو آپ کی دیسی چیزیں ہیں وہ آرگینک کہلاتی ہیں. تو آپ سادہ غذا کی جانب جائیں. اگر آپ کو کوئی ڈیزیز ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ یعنی پروسیس فوڈ کی طرف نہیں جائیں بلکہ سادہ غذا کی طرف جائیں اور نیچر سے قریب ہونے کی کوشش کریں، یعنی نیچرل اس میں جائیں کہ جیسے اب نٹس ہیں وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں، وہ ایک پروسیس ہے لیکن بہرحال ایک پروسیس ہے. یعنی ایک ویٹ چیز کو یا ایک یعنی واٹری فروٹ کو ڈرائی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں یا کوئی چیز ہے. ایک اس سے بھی نیچرل ہے، یعنی آپ ویجیٹیبل ہے، ویجیٹیبل میں وہ تو بالکل اگی ہے اور آپ کے پاس آ گئی ہے، وہ آپ استعمال کرتے ہیں. یعنی آپ جتنا قریب ترین یعنی اس کی ٹرانسفارمیشن یا اس فوڈ میں کوئی چینجز لانے سے، یعنی جو چینجز ہیں وہ کم سے کم نیچرل زیادہ ہو. یعنی آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم یہ کریں گے نیچرل فوڈ کا. نیچرل فوڈ میں، یعنی اس کی کم سے کم اس میں پروسیسنگ ہوئی ہو. پروسیسنگ میں اب جیسے آپ کئی لوگ باربیکیو استعمال کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت اچھا ہے تیکھا، وہ بھی پروسیسڈ ہے. وہ میرینیشن ہے اس کے اندر، ایک یعنی میٹ کو یا چکن کو وہ ایک ٹائم کے لیے اس کو کرتے ہیں، میرینیٹ کرتے ہیں وینیگر لگا کے اور دوسری چیزیں، اور پھر وہ دوسری فارم میں چینج ہو جاتا ہے یا وہ گل جاتا ہے، جو بھی. اب یہ پروسیس ہو گیا، یعنی آپ نے اس کو ایک اسٹیج سے گزارا ہے اور دوسری چیز میں لے آئے اس کو، دوسری فارم میں. انتہائی خطرناک ہے. لیکن اگر وہ تازہ ہی باربیکیو ہو گیا یعنی آج اس میں، اور 3 دن کے میرینیشن کے اندر، جو زیادہ تر بازار کا فوڈ ہے وہ تو فریزرز کے اندر پڑا ہوتا ہے اور اس میں 24 گھنٹے تو نارملی رکھتے ہی تو ہیں. وہ لوگ ٹیسٹ چاہتے ہیں اس کے اندر، میٹ میں بھی ٹیسٹ آئے تو مزہ آئے، تو وہ مزے کے لیے تو پھر وہ میرینیشن ہے، وہ پھر پروسیسڈ ہے. اس طرح کوکڈ فوڈ زیادہ بہتر ہے اور سیلڈ وغیرہ بہتر ہے. اور اپنے بیسیکلی یہاں سے میں آپ کو یعنی موضوع کو تبدیل کروں گا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے آپ کا بچپن سے، پھر کوئی مسئلہ آ گیا، یعنی لائف میں کوئی ڈیزیز آ گیا، کوئی فیملی مس ہیپ ہو گیا، کوئی اسپرچل پرابلم آ گئی اور کوئی چیزیں آ گئی، تو آپ کو سب سے پہلا اس میں یعنی فزیکل سے لے کے یعنی جسمانی مسائل سے لے کے سب میں پہلا جو سٹیپ آپ نے لینا ہے نا، وہ اپنے اندر چینجز پیدا کرنی ہے. اپنے لائف سٹائل، یعنی آپ اگر اپنے آپ کو بہت یعنی کسی کرونک کسی ڈینجرس ڈیزیز میں بھی ہیں، اگر آپ ری بورن کر لیں اپنے آپ کو، یعنی آپ کا پاسٹ کا روٹین کیا تھا، آپ کیا اکثر ہٹ جائیں اس سے، بالکل آپ ایک نئی لائف شروع کریں اور بالکل مائنڈ کو اور اپنی کانشیسنس کو، چیزوں کو بالکل ری بورن کر لیں. آپ بہت سارے ڈیزیز کو دوبارہ
ختم کرنے کی یا اس کو کور کرنے کی یا اس کو کم کرنے کی طاقت رکھتا ہے جسم، لیکن اس کو ری بوٹ کرنا پڑے گا. اگر وہ پاسٹ میں ہے، وہ ڈپریشنز کے اندر ہے، وہ اپنے فیوچر کے مسائل سے دوچار ہے، یعنی جو ابھی آئے نہیں ہے، اور یا اس کو اور دوسری چیزیں یا اس کے لائف سٹائل میں وہ پرانی چیزیں شامل ہیں، یعنی جس میں سونا جاگنا کھانا پینا چلنا، جو اس کا پاس روٹین تھا یا وہ جو بھی لائف کے روٹین ہے، وہ آپ کو جب کسی جگہ پر لے آتے ہیں تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے لائف روٹین کو چینج کریں. اب یہ اسپریچل بھی ہے، نفسیاتی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے، یہ سارے چینجز. اب جیسے انگزائٹی ہے یا ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ پریشر ہے، دوسری چیزیں، اب آپ ایک جائزہ لیں گے کہ کیا میں بہت ہائپر ہوں، یا میں بہت یعنی ذہنی طور پہ فکرات میں گھرا ہوا ہوں، یا میں ان نیسیسری میٹرز کے اندر انوالو ہوتا ہوں. یا آپ انسان اپنا جائزہ لیے بغیر نا ری بورن نہیں ہو سکتا. تو وہ جب اپنا جائزہ لے گا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے کہ یہ میرے چیزیں ہیں انگزائٹی جو میری یعنی کسی بھی چیز کو کسی نہج پہ لے کے آئی ہیں، یا فزیکلی لے کے آئی ہیں، یا مینٹلی لے کے آئی ہیں، یا اسپریچولی لے کے آئی ہیں، آپ ان کو یکسر چینج کر دیں اور نئے سرے سے نئی شروعات کریں، اور ان چیزوں کو کوشش کریں کہ وہ آپ کی لائف سے نکل جائیں. اور اب جیسے غصہ ہے، یعنی اور چیزیں ہیں، آپ کا جلد بازی ہے، پیشنس کم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں نا، یعنی نفسیاتی مسائل کے حوالے سے بھی. تو اب اس کو آپ اگلا سوال لازمی یہ کریں گے کہ یہ کریں گے کیسے. ہاں ظاہر ہے ایک سولوشن تو ہوگا نا اس میں. ہاں، لیکن اب یہ ایک بنیادی چیز ہے. یعنی اس طرح میں ڈائٹ کے حوالے سے بھی کوئی اتنی بڑی میں بات نہیں کر رہا کہ وہ آپ دیکھیں، اب آپ آئل کئی برسوں سے ایڈیبل آئل کھا رہے ہیں، مطلب آپ بریک فاسٹ میں بھی آئل یوز کرتے ہیں، آپ لنچ میں بھی سالن وغیرہ کھاتے ہیں، اس میں یوز کرتے ہیں، رات کو بھی کھاتے ہیں. اب آپ غور کریں گے، یار میں کئی سالوں سے ایک کنٹینیوسلی ایک چیز تو یعنی ایک آئٹم یا ایک پارٹ یا ایک خاص چیز تو میں کنٹینیوسلی باڈی میں ڈال رہا ہوں. تو مجھے اس کو کچھ عرصے کے لیے شٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. اس کی طرح جس طرح شوگر ہے، اب جو چینی کنٹینیوسلی استعمال کر رہے ہیں، چاہے ٹی میں استعمال کر رہے ہیں، چاہے مٹھائیوں میٹھے میں استعمال کر رہے ہیں، تو وہ کانسٹنٹلی اس کو لے رہے ہیں. تو وہ چیزوں کو ایک دفعہ بند کریں سال میں. تو ویسے تو رمضان بہترین ہے روزہ کے حوالے سے، لیکن اگر آپ افطاری میں بھی پھر وہی فوڈ لے رہے ہیں، اوور ڈائٹ کریں گے. اوور ڈائٹنگ وہ سیم چیز دیکھیں انٹیک ہے. جیسے میڈیسن ہے نا، وہ آپ کو 12 گھنٹے کی میڈیسن ہے، صبح 6 سے شام 6 بجے کھائیں گے آپ، صبح 6 بجے کھائیے. تو وہ ایک کانسٹنٹ ڈوز ہے جو آپ کو دی جاتی ہے، وہ پھر اثر کرتی ہے. اس طرح فوڈ بھی جو ہے نا، وہ اپنی تمام یعنی کیونکہ یہ جب سے اب جیسے یہ آئل ہے، خاص طور پہ کوکنگ آئل، یہ کئی پروسیس سے گزرا ہوتا ہے. اس کو آرڈر لیس، کلر لیس، اور یعنی اس کے ٹیسٹ کے حوالے سے فلیور لیس بھی ہوتا ہے. ہاں، اومیگا اس میں 6 ڈال دیا یا 3 ڈال دیا، جی یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے. تو وہ ایک وہ یعنی سیڈ آئل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایکسٹریکٹ بھی نہیں کیا ہوتا، ایک بہت ہائی ڈگری کے اوپر. چلیں آپ لے رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے کیا چیز کتنے کنٹینیوسلی لے رہا ہوں، میں اس میں مجھے کیسے بریک دینا ہے. تو روزے میں بھی یعنی فاسٹنگ میں بھی جب فائدہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ لگاتار لیتے آئے ہیں ان کو کچھ عرصے کے لیے بند کریں، اس کی جگہ ریپلیس کریں کسی فوڈ کو، تاکہ اس کا جو باڈی میں اثر ہے یا اس کا ٹاکسنز ہے یا کوئی بھی اس کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن کچھ عرصے بند کرنے سے آپ کو اس کے یعنی فوائد یا نقصانات یا فرق پتہ چلے گا.
تو آئل ویسے فوڈ میں استعمال ہوتا ہے فیٹ کے لیے نا، تو فیٹ لینے کے اور بھی ذریعے ہیں، بہت سے ہیں، تو وہ اس پر بات کبھی ہوگی کہ ڈائٹ کے حوالے سے کہ ان چیزوں کو بیلنس کیسے کرنا ہے. تو دوسرا یہ کہ لوگ یعنی پرانے زمانے میں لوگ کم کھاتے تھے. اب ہاں میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ایک ہمارا روٹین بنا ہوا ہے کہ صبح بریک فاسٹ ہوگا، پھر لنچ ہوگا اور پھر ڈنر ہوگا، تو بہتر کیا ہے کہ کیسے یہ اپنے فوڈ کو جو ہے ڈیوائڈ کریں پورے 12 گھنٹوں پہ؟ بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہتر طریقہ تو یہی 3 میلز جو ہیں بہتر ہے. آپ بیچ میں اسنیک بھی کر سکتے ہیں کوئی، اور آپ کا کیلوری یعنی ڈیفیسٹ پہ جا رہے ہیں، یا آپ کتنی کیلوریز کا رکھنا چاہتے ہیں، 2000 پہ رکھنا چاہتے ہیں یا 1500 پہ، وہ اس کا حساب ہوتا ہے کہ 3 میل میں، کئی لوگ 3 میل میں اپنی کیلوری کنزمپشن کو پورا کرتے ہیں، کئی لوگ 4 میل میں کرتے ہیں، کئی 6 میل میں، 5 میل میں بھی کرتے ہیں جیسے ایتھلیٹس ہوتے ہیں. تو لیکن ایک عام نارمل آدمی کے 3 میلز کافی ہیں، انف ہے. صرف اس کو وہ فوڈ کا اپنا یعنی جو پورشن ہے یا جو سائز ہے وہ اس کو معلوم چل جائے کہ یہ میرا ایک یعنی ایک اتنا پارٹ یا اتنا حصہ میرا ناشتے کا ہے، یہ میرا لنچ کا ہے، اور یہ میرا ڈنر کا ہے، جس میں مطلب بہت زیادہ پیٹ بھر کے بھی نہ کھایا ہو اور وہ آپ کو لیتھارجک بھی نہ کرے. تو جیسے کہاوت ہے نا کہ بھوکا بہت مشکل سے مرتا ہے بندہ، پھر بڑا جلدی مرتا ہے. جلدی مرتا ہے. زیادہ کھا کے لوگ زیادہ مرے، ہاں اور بھوکا اتنی جلدی نہیں مرتا، وہ زیادہ ہاں پہلے 5-4 دن تو نکال ہی لیتا ہے. ویک ہو جائے گا، ہاں. بالکل ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن جو جتنا کھا کے بندہ فارغ ہوتا ہے نا جلدی، وہ اتنا. اچھا، فوڈ پہ اور اس پہ تو کافی بات ہو چکی ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ آج کل نفسیاتی مسائل میں اور روحانی مسائل میں گرفتار ہیں، بڑی مشکل زندگی ہے. تو اس اعتبار سے اس پہ روشنی ڈالیں کہ نفسیاتی اور روحانی مسائل سے جو ہے وہ کیسے نمٹا جائے. بہت اچھا سوال ہے، لیکن اس کا جواب اتنا طویل ہے. بالکل، آپ کو اجازت ہے طویل جواب دیں آپ، یعنی کھل کے مطلب تفصیل سے بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو جو ہے اس کو وہ. دیکھیں، ارتقاء سے انسان کو یعنی اس کی پیدائش سے اور جبلت کو، اس کی یعنی نیچر کو، اور بہت سارے عوامل ہیں یعنی سوسائٹی، جیسے پرسنالٹی ہوتی ہے، تو یہ ایک گریک ورڈ ہے پرسونا. اور آپ نے تھیٹر دیکھے ہوں گے پرانے دور میں، تو وہ ایک ماسک لگاتے تھے، تو وہ ماسک سے یعنی اس کا اصل چہرہ چھپ جاتا تھا، اور وہ جو بھی کردار ادا کر رہا ہوتا تھا وہ یعنی اس کی پرسنالٹی کہلاتی تھی. تو یہ یعنی جو مسائل کے آپ نے ابھی ذکر کیا، وہ بیسیکلی سوسائٹی اور یعنی جو بھی ایک نشو نما ہوتی ہے انسان کی، جس سے بھی یعنی معاشرے میں یا خاندان میں یا لوگوں میں یا جو بھی، تو وہ ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اب وہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں وہ حقیقی انسان یعنی جو قدرتی صلاحیتوں سے مالا مال ہوتا ہے، یا اس کے بہت سارے یعنی ایبلٹیز ہوتی ہیں، وہ کچھ تعلیمی نظام سے دب جاتی ہیں، کچھ معاشرتی پریشرز کی وجہ سے وہ ان کو فیس کرتا ہے، اور ڈفرینٹ عوامل ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ ہم بڑے ہو کے پھر ایک پرسنالٹی کی شکل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے. تو جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں جو چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں،
وہ بھی کچھ اس طرح کی ہیں، جیسے کہ مسائل ہیں، وہ آپ ان کو بغور اس کا جائزہ لیں گے تو دیکھیں وہ ایک بنائے ہوئے مسائل ہیں، اور ان کو بڑھاوا دیا گیا، یا ہمارے ذہنوں پر یا کسی بھی انسان کے، وہ ان پریشرز کے اندر، ان ڈپریشن کے اندر وہ ایک پرسنالٹی بنا کے رہ رہا ہے. جیسے اسٹیٹس کانشیسنس ہے، اسٹیٹس کانشیس لوگ ہو گئے. اچھا، اس کے بعد ایک آگے نکلنے کی دوڑ ہے، ایک یعنی میٹیریلسٹک ہے، مادیت کی طرف ہے، اور یعنی نیچر سے دور ہو رہے ہیں. اس لیے ہر انسان آپ کو بچپن یاد کرتا ہوا ملے گا. بالکل. وہ جو آپ وہ گانا بھی سنتے ہیں نا، میرے بچپن کے دن ہاں کتنے اچھے تھے. ہاں ہاں، یہ دولت بھی لے لو، ہاں یہ شہرت بھی لے لو. صحیح ہے نا، جگجیت نے جو گایا ہے. تو اب یہ بچپن کیوں یاد کرتا ہے انسان؟ کیونکہ ابھی اس کی وہ پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوئی جو معاشرے نے اس کو ابھی بنانی ہے. یعنی فیک آئی ڈی جو اس کی بننی ہے کہ وہ صاحب کیا بن گئے ہیں. اب وہ اس فیک آئی ڈی میں جب جیتا ہے اپنی نیچر سے نکل کے، تو اس کے اوپر آتے ہیں پریشرز، اس کے اوپر آتے ہیں ڈپریشنز، اس کے اوپر ہوتی ہے انگزائٹی. وہ اور جو بچپن ہوتا ہے وہ نیچرل ہوتا ہے. نیچرل آپ بالکل یعنی کسی بچے کا فری مائنڈ ہوتا ہے بالکل. ہاں، آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ بچہ غریب ہے یا امیر ہے. آپ کو کھلونے کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ کھلونا بہت قیمتی ہے. ایکسپینسو ہے. آپ پلاسٹک کا سستے سے 5 روپے والا بھی کھلونا کوئی دے گا تو وہ خوش ہو جائے گا. خوش ہو جائے گا. بچہ بھلے کتنے ویل آف فیملی کا ہو، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اسی لیے انسان جو ان ڈپریسو معاشروں میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بچپن یاد آتا ہے، لیکن وہ کبھی غور نہیں کرتے کہ وہ بچپن میں وہ تھے کس طرح. اب یعنی اس کی پیدائشی نیچر جو ہے انسان کی وہ ایکسپلور کرنے کی ہے. یعنی کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ہر چیز کو منہ میں لیتا ہے، یعنی اس کو چکھنا چاہتا ہے یا اس کو پکڑنا چاہتا ہے. وہ یعنی الیکٹرک وائر بھی پکڑ لے گا، کسی جانور کو بھی پکڑ لے گا، لیکن اس کو ابھی کوئی خوف پیدا نہیں ہوا اس کے اندر. فری مائنڈ ہے وہ. پھر وہ ہم اس کو بتاتے ہیں بھائی یہ ایسے نہیں کرنا، یہ ایسے نہیں کرنا، یہ ایسے نہیں کرنا، یہ نقصان دہ ہے، یہ فائدے مند ہے. یہ وہ بہرحال چیزیں ضروری بھی ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے بچے کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے، لیکن بیسک وجہ وہی ہوتی ہے کہ وہ یعنی ابھی اس کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. اب وہ اس معاشرے میں بڑا ہو گیا یا کسی اور معاشرے میں بڑا ہو گیا، یا جو بھی جس قسم کا بھی وہ علاقہ ہے یا ملک ہے یا جو بھی، تو وہ اب جو پرسنالٹی ہے نا اس کی، وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ فیک ہے. اب یہ جتنی میڈیٹیشن ہے، جتنی روحانیت ہے، صوفی ازم ہے یا دیگر وہ چیزیں پریکٹسز دینی کہہ لیں یا دوسری کہہ لیں، جتنی بھی، وہ آپ کو اس دنیا داری سے ہی نکلنے کا کہتے ہیں. اب وہ بات یعنی یہاں کلیئر نہیں ہو پاتی لوگوں کو کہ دنیا داری کی بات نہیں ہے، بات اپنی جبلت یعنی نیچر کی طرف جانا ہے.